بلا تاخیر میں قابل صد احترام ڈاکٹر عتیق الرحمن عتیق صاحب سہروردی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ان کے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم. بندہ ناچیز اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ میں ہوں خاک پائے مرشد علیہ رحمہ، خاک پائے مرشد علیہ رحمہ، خاک پائے مرشد علیہ رحمہ. میرے مرشد پاک حضرت سید ابو الاویس شاہد رسول سہروردی رحمت اللہ علیہ. ایک صاحب نے اپنے مصاحب کو عطا کی ایسی ایک وردی، بن گیا پھر وہ مصاحب ردی سے سہروردی، اور جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہمارے پیر طریقت پر لاکھوں سلام. الحمدللہ ہم سب نسبت والے ہیں. نسبت کے تقاضوں کو پورا کرنا تو بہت مشکل ہے، مگر نسبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے. یہ راہ حق ہے، سنبھل کر چلنا. یہاں ہے منزل قدم قدم پر. بتایا جاتا ہے کہ لا علمی کی معافی ہے، بے ادبی کی معافی نہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. نافرمانی سے بڑی اور کوئی بے ادبی نہیں. اگر فرما برداری نہیں تو ادب کیسا؟ موضوع شروع کرتا ہوں. ازدواجی رشتہ کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں. ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے. عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی معاشرے کی درستی، اور عورت اور مرد کے تعلق کی خرابی پر پورے انسانی معاشرے کی خرابی ہے. لہذا ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ انسانی معاشرے کی تہذیب اور تمدن کی بنیادی اکائی مرد اور عورت کا نکاح اور نئے خاندان کی بنیاد شریعت کے مطابق ہو، کیونکہ جب جڑ مضبوط ہوگی تو درخت تناور ہوگا. حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مرد اہم معاملات میں اپنی زوجہ سے مشورہ کرے، خود کو بڑا عقل مند اور بیوی کو کم عقل نہ سمجھے. حضور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، اپنے ذاتی کام اکثر خود کر لیتے، گھر والوں کے ساتھ خوش کلامی کے ساتھ بے تکلفی سے روز و شب کے معاملات اور معمولات پر گفتگو فرماتے. لیکن جو ہی اذان کی آواز آتی آپ یکدم سلسلہ کلام کو سمیٹ کر ایسے الگ ہوتے جیسے آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور فوراً نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے. اب باقی بیان میں صرف اور صرف احادیث مبارکہ کا متن پڑھا جائے گا بغیر اضافی تشریح یا تفسیر کے.
ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ سب ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں۔ تم لوگ نکاح کرو، قیامت کے روز میں دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی بنا پر فخر کروں گا، اور جو شخص صاحب حیثیت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کی دوری کرتا ہے۔ اور آپ کا ارشاد تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں۔ اور آپ نے فرمایا عورتوں کی عزت والا ہی کرتا ہے، اور ان سے توہین آمیز سلوک وہی کرتا ہے جو خود ذلیل اور کمینہ ہو۔ تم میں سے ہر ایک کی اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد کی رعایا اس کے بیوی بچے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو سارا دن محنت مزدوری کرے مگر رات اپنے اہل خانہ کے ساتھ بسر کرے۔ جب ایک شخص نکاح کر لیتا ہے تو اس نے اپنے دین کا نصف مکمل کر لیا۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں قیمتی ہیں، لیکن دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے۔ کیا میں تمہیں اس بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں جو آدمی جمع کر سکتا ہے؟ یہ ایک نیک بیوی ہے جو جب بھی اس کی طرف دیکھتی ہے تو اسے خوش کرتی ہے، اور جب وہ اس سے غائب ہو تو اپنی حفاظت کرتی ہے۔ مرد کے پاس سب سے بہتر مال اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر گزار دل، اور ایک مومن بیوی جو اس کے ایمان میں اس کی مدد کرے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بے شک تم نے اللہ کے بھروسے سے ان سے نکاح کیا ہے، اور ان کے جسموں کو اللہ کے کلمہ کے ساتھ حلال کیا ہے۔ تم پر ان کے حقوق ہیں، ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اور اگر وہ اس میں کسی بری خصلت سے ناراض ہو تو اسے چاہیے اچھی چیز پر راضی رہے۔ مسلمان اپنی بیوی کے لیے جتنا زیادہ مہذب اور مہربان ہے اتنا ہی ایمان میں کامل ہے۔ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے برے لفظ سے نہ بولو، اور اسے خود سے عارضی طور پر الگ نہ کرو مگر اپنے گھر کے اندر ہی۔ جس عورت نے پنجگانہ فرض نمازوں کی پابندی کی، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی فرما بردار رہی، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے بھی چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جس عورت نے اس حال میں وفات پائی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کو یاد رکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے، ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم۔